یہ آپ کے دو سوال ہیں، میں ان دونوں سوالوں کے جواب الگ الگ دینا چاہوں گا۔ پہلا تو میں سب سے پہلے اس کے اوپر کمنٹ کر دوں کہ جو پاکستان کا سعودی عرب کا یہ آپس کا دورہ ہے، اور اس کے اندر جو ایک نیا فارمولا ٹائپ کی کوئی چیز سامنے آ رہی ہے اور ساری چیزیں آ رہی ہیں، پہلا میں اس کے اوپر بتاتا ہوں، پھر بعد میں مسجد اقصیٰ کے اوپر میں آتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا صحیح وقت کے اوپر صحیح ڈیسیشن لینا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے۔ اور اس وقت پاکستان اور پاکستان کی جو افواج ہیں یا پاکستان کے جو ادارے ہیں، جو جس طریقے سے وہ اس وقت جگہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت اہم ہے کہ بڑا پراپرلی فیصلے لیں، کیونکہ ایک غلط فیصلہ آپ کو برے طریقے سے ختم کر دے گا۔ تاریخ اس کی یہ ہے کہ ورلڈ وار ون کے بعد اصل میں بہت سارے چار امپائر جو تھے وہ تو مکمل طور کے اوپر ختم ہو گئے تھے، جس میں سے رشیا تھی، ٹرکی تھی، اس میں آسٹرو ہنگری، جرمنی، یہ چار پاورز تھے جو دنیا میں ختم ہوئے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ لیتے ہو، یا طاغوتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کن جگہوں کو ختم کرنا ہے اور کن جگہوں کو ہم نے دوبارہ سے طاقت بخشنی ہے۔ تو ورلڈ وار ون کے اندر انہوں نے مکمل طور کے اوپر دنیا کا نقشے کو اس طرح سے بنا دیا تھا کہ چار طاقتیں انہوں نے گرانی تھیں۔ تو اٹ واز ناٹ اگینسٹ مسلمز، بٹ کہ انہوں نے ایک طرح سے رشیا کو ختم کر دیا۔ رشیا میں انہوں نے جو آرتھوڈاکس کرسچنز تھے ان کو بالکل مکمل طور پہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد یعنی رشین امپائرز کو ختم کر دیا گیا، وہاں پر انہوں نے ایک نیا نظام لا کے کھڑا کر دیا۔ دوسری جگہ کے اوپر ترکی جو خلافت عثمانیہ کا وہ تھا، اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا۔ جرمنی کا کیا حال انہوں نے کیا، آسٹرو ہنگریا کا انہوں نے کیا کیا، یہ بہت ہی برے طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو رائٹ وقت کے اوپر اگر آپ کوئی غلط جگہ کے اوپر فیصلے کرتے ہیں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی پیدائش، جس کے جینیسس، جس کو بنایا ہی جو ہے وہ ان طاغوتی لوگوں نے ہے، یہ ان کی گود سے پیدا ہوا ہوا ملک ہے، جو اپنے ملک کے اوپر ڈیموکریسی رکھتے ہیں، مگر ان ملکوں کے اندر انہوں نے بادشاہت دی، اور بادشاہت بھی ایک ہی خاندان کو دی، اور وہ بادشاہت بھی عورتوں کے کہنے کے اوپر دی، وہ بادشاہت بھی انہوں نے اپنی سوچ، اپنی مرضی سے لوگوں کو دی، اور نااہل لوگوں کو حکومت دی، اور ایسے لوگوں کو حکومت دی کہ جن کے ہاتھ کے اندر آپ نے انہوں اٹھا کے پورا سعودی عرب دے دیا اور سب کچھ۔ جب ہم سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب میں اور حجاز میں بہت فرق ہے۔ حجاز وہ علاقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جدھر ساری برکتیں ہیں۔ اس سعودی عرب کا جو یہ نجد کا علاقہ ہے، یہ ریاض والا علاقہ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے، اس کی سیکیورٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہمارے کو فوکس میں رکھنی ہے وہ یہ حجاز کو رکھنا ہے۔ طائف کا جگہ جس کے اندر آپ کا مکہ ہے، مدینہ ہے، یہ آپ کا جدہ والا ایریا، یہ والا ایریا ہے جو ہمارا ہے، جس کے اندر ہمیں بہت فوکس کرنا ہوتا ہے۔ اس ایریا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعودی عرب کو پیدا انہوں نے کیا ہے، اور اب جس دور میں ہم لوگ بڑی تیزی سے پہنچ رہے ہیں، اس کے اندر ایک وقت ہے کہ یہ ملکوں کو توڑیں گے اور ملکوں کو نیا بنائیں گے اور پورے امپائرز کو برباد کریں گے۔ اس وقت سعودی عرب کے اندر پچھلے 10-20 سال سے مستقل یہ چیز چل رہی ہے کہ ادھر جمہوریت کی لہر چل رہی ہے، اور اس جمہوریت کی لہر کے اندر وہ بہت سارے ملکوں کو توڑ رہے ہیں اور بہت سارے ملکوں کو بنا رہے ہیں۔ میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اس وقت اپنے خاتمے کی طرف ہے۔ سعودی عرب نے جو حرکتیں کر دی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو اس نے مزید ناراض کرنا شروع کر دیا ہے، بالکل جس انداز سے وہ وہاں کے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے اور جس انداز سے وہ اسلامی اقدار کی دھجیاں بگاڑ رہا ہے، جو رسول اللہ کی دعا پہ چلتا تھا ملک، وہ ایریا بجائے اب دعا پہ چلنے پہ وہ ویژن کے اوپر چلے گا، وہ کبھی 2020 ویژن، کبھی 2030 ویژن، نیون سٹی کے ویژن کے اوپر، اور ان یہودیوں کے ویژن کے اوپر، اور ان کو قبول کرنے کے ویژن کے اوپر، ان پہ چلے گا۔ سعودی عرب کے اندر ایک باشرہ عورتوں کو ہٹا کے ان کی عجیب قسم کی ایک فورس بنانے کے اوپر رکھ رہا ہے۔ ان لوگوں کے اوپر اگر ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس وقت پھٹکار ہے۔ اور ایسے موقع کے اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ان کے پاس دورہ لگانا اور ان کو جا کے تسلیاں یا آسرے دے دینا، یا ان سے پیسے لے کے ان کی ڈوبتی ہوئی کہ ملک کو بچانے کے لیے دوبارہ اپنے آپ کو سٹیک پہ لگانا بڑا غلط ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کسی کے اوپر کوئی نحوست آ رہی ہو تو اس کے اوپر سے سائڈ سے ہٹ جاؤ۔ میں اس وقت ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ان کو ان کے اپنے حال پہ چھوڑو۔ ان کے ایک ہمارے اس گروپ میں شامل ہو جانے کی وجہ سے بہت شدید نقصان ہوگا، پاکستان کو بھی ہوگا، ان کو تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر سے ناراضگی کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے اوپر جو وہ مسئلہ آئے گا وہ چیز آٹومیٹکلی ہمارے اوپر آئے گی، ہمارے لوگوں کی جانیں خطرے میں جائیں گی، سب کچھ جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس موقع کے اوپر ہمیں سعودی عرب کے ساتھ وہ فرینڈشپ کرنی چاہیے کہ اپنے پھر مزدوروں کو بھیج کے وہاں پہ 2 روپے کمانے کی خاطر ہم یہ کریں۔ نہیں، یہ موقع ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر کوئی ایسی پالیسی اختیار کریں کہ ہم اس طرح سے باہر نکلیں، ادھر آئیں۔ ہم نے پہلی ایک دفعہ غلطی کی تھی کہ ہمیں رشیا کی طرف جانا چاہیے تھا، مگر ہم یہ
सोच के कि वो कब हम वो मुर्तद हैं, हम ये सोच के कि वो बिल्कुल एक गैर अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, एथियस्ट हैं वो लोग, हम चले गए ईसाई मुल्क की तरफ। लेकिन ईसाइयों में हमने ये नहीं देखा कि वो ऑर्थोडॉक्स हैं या वो कैथोलिक हैं या प्रोटेस्टेंट हैं, क्या उनका फिरका है। हमने अमेरिका की तरफ गए और अमेरिका ने हमें जो धोखे दिए और उसकी वजह से हम नुकसान में चलते चले गए। और अब ये एक बहुत अहम मौका है, इस मौके के ऊपर भी अगर हमने कोई सही फैसला नहीं लिया और सऊदी अरब के साथ जाके कंधे से कंधा मिलकर खड़े हो गए, तो एक तरफ चाइना, ईरान, सऊदी अरब, टर्की, ये सब हमारे साथ हैं। और सऊदी अरब का जो जेनेसिस है और जिन तरीके के लोग हैं और जिस कमाश के ये लोग हैं, ये कभी भी आपको दोबारा धोखा देने के अंदर टाइम नहीं निकालेंगे। मुझे कोई ये कहते हुए भी नहीं कि इन्होंने आपको दोबारा घेरने के लिए अपने पास बुलाया, दोबारा आपको कारपेट के ऊपर इस्तेमाल करके आपको ये दे रहे हैं, अपना थोड़ा सा टोन चेंज कर रहे हैं, मगर ये डूबते हुए लोग हैं, इनके साथ अपने आप को जमा करना मेरे नज़दीक बहुत ही रिस्की है। फैसला इन लोगों ने करना है, लेकिन फैसले हमेशा दूर रस और इस तरीके से किए जाते हैं कि उन कौमों के ऊपर ना आए। आप कौम को बेहतर बनाने के लिए करें, अपने निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, उसमें आपको ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ।